Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 667. 31st of October, year 2004. My wise and Houston's Principal Jamaat Khana. Ya Ali Madad. مومنو مبارک آپ کو اس نئے جماعت خانے کی مبارک بہت اچھا میں پہلی دفعہ آیا ہوں جب اس کی پلاننگ ہوتی تھی تبھی میں نے یہ سائٹ دیکھی تھی مجھے گئے 70 برس کی 75 سال کی پرانی باتیں یاد آتی ہیں چھوٹے چھوٹے جماعت خانے ہوتے تھے پرانے مکان ہوتے تھے بہت سے جماعت خانے اوپر ہوتے تھے یہ بہشت جیسے جماعت خانے اس امام کے دور میں نکلے منہ بند ہے نہیں تو میں آپ کو بہت سی چیزیں کہوں کہ یہ امام کیا کرنے والا ہے ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ اس کے بارے میں ہم موجود ہیں جس طرح سے علی نبی کے زمانے کے اندر جو مرید تھے وہ کیسے خوش نصیب تھے کہ علی نبی کا دیدار کرتے تھے ایسا ہی ہسٹری کے اندر ایک دن یہ لکھا جائے گا کہ ہمارے 49ویں امام مولانا شاہ کریم کے زمانے کے اندر کس طرح سے جماعتیں آباد ہوئیں اوپر چڑھیں ایجوکیشن بڑھی مال بڑھا تندرستی بڑھی اس نے فقیروں کو بادشاہ بنا دیا مولانا امام سلطان احمد شاہ داتار فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ خوش نصیب ہو کہ اس مذہب میں اس جماعت میں تمہیں جنم ملا اس لیے تم جماعت کے لیے کہ اس جماعت میں جنم ملا اس کے لیے شکرانہ کی ایک تسبیح نکالا کرو 40 دانے پیر شاہ پیر شاہ بہت پرانا فرمان ہے 24-25 سن کا ہر اسماعیلی کو یہ تسبیح نکالنی چاہیے ہے جی چندن پاس کلیم چھے کہ ماں سگندھ بہو آپار جی تیرے پاس وسے پولا واسلا ماں سگندھ نہیں رے لگار جی مولانا زرمبان پہ صلوات پر دینا محمد آل محمد صلوات بہت پڑا کر آج میں آپ کو ایک مہیمہ بتاؤں ہم کوئی آدمی ملے سامنے سے ہم کہتے ہیں یا علی مدد تو وہ کہتا ہے مولا علی مدد ہم کہتے ہیں السلام علیکم وہ کہتا ہے وعلیکم السلام ہم کسی کو کہتے ہیں گڈ مارننگ تو وہ کہتے ہیں گڈ مارننگ ٹو یو مطلب کہنے کا میرا یہ ہے کہ جب ہم کسی کو وش کرتے ہیں تو وہ سامنے جواب دیتا ہے تو ہم اللہ کے اس رسول اور اس کی آل کے لیے جب ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا خدایا تو محمد اور اس کی آل کے اوپر سلامتی بھیج
تو کیا محمد اور اس کی آل چھپ رہتے ہیں، ہمیں جواب نہیں دیتے؟ ان کی طرف سے ہمیں جواب ملتا ہے۔ ہم نے کہا محمد اور آل محمد، محمد کو 1400 سال ہوئے اور اس سے آل چلی، ہزاروں آل میں ہوئے، ہزاروں اماموں کے ساتھ ان کی جو فیملیز ہیں وہ سب آل رسول ہیں۔ پرنس رحیم آل رسول ہیں، پرنس امین آل رسول ہیں، پرنس حسین آل رسول ہیں، متا ہماری زہرا جو ہے آل رسول ہے، اور پرنس علی محمد آل رسول ہیں۔ اور ہم جب کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، تو یہ سب روحانی طور پہ محمد سے لے کے آج تک یہ تمام آل رسول ہمارے لیے دعا کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھنے سے پیر حسن کبیر جن کہتے ہیں کہ محمد کی آل میں پیر حسن کبیر کے زمانے تک، یعنی 500 برس پیچھے، تو 900 برس کے اندر پیر حسن کبیر جن کہتے ہیں سنتر سو حسینی، سنتر سو حسینی، 7 لاکھ ہوئے۔ اگر امام کی یہ نسل، یہ اور اولاد اس کی اور یہ فیملی پیر حسن کبیر جن کے زمانے تک 7 لاکھ تھے، تو آج تک ملین جتنے تو ہوں گے نا، کیونکہ جو پیر ہے وہ بھی آل رسول ہے، اور پیر امام کی فیملی کے باہر نہیں ہوتا۔ پیر جو ہوتا ہے وہ امام ہی کا یا بیٹا ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، لیکن پیر آل رسول ہے، جس طرح امام آل رسول ہے۔ تو ایک صلوات پڑھنے سے ہمیں لاکھوں آل رسول ہمیں دعائیں دیتے ہیں۔ امام سلطان محمد شاہ فرمایا کرتے تھے صلوات بہت پڑھو، بہت۔ ایک چیز مجھے دیکھ کے پریشانی ہوئی، نارتھ امریکہ میں جب ہم کسی مرحوم کی تصویر نکالتے ہیں تو ہم کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب علیہ۔ مرحوم کے لیے یہ تصویر برابر نہیں ہے، یہ تو اپنے گناہ کے لیے معافی ہے۔ اے میرے پالنے والے مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ ربی، ربی میرے رب، واتوب علیہ، اور میں توبہ کرتا ہوں کہ پھر یہ نہیں کروں گا۔ سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ مرحوم کے پیچھے بہت صلوات پڑھو، کہ صلوات کا ثواب اس کے گناہوں کو معاف کراتا ہے۔ صلوات پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، صلوات پڑھنے سے خدا کی حفاظت ملتی ہے، پروٹیکشن ملتی ہے۔ صلوات پڑھنے سے ہمارے ارد گرد جو فرشتے ہیں، آپ نے سنا تو ہوگا کہ ہر آدمی کے ساتھ چاہے وہ چھوٹا بچہ ماں کی گود میں سویا ہے تو اس کے ساتھ بھی 2 فرشتے اس کے ساتھ ہیں، ہر آدمی کے ساتھ، مومن ہوئے، کافر ہوئے، مسلمان، ہندو، کوئی بھی ہے، سب کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، کرامن و کاتبین۔ جب ہم صلوات پڑھتے ہیں تو یہ فرشتے ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ صلوات پڑھنے سے ہمارے دل کو طاقت ملتی ہے۔ مولانا علی شاہ ماباد امامت کے جومے کے اندر پیر شہاب الدین شاہ ان کے بیٹے تھے، مولانا سلطان محمد شاہ کے بڑے بھائی تھے پیر شہاب الدین شاہ۔ ان کا ایک دوسرا نام بھی تھا شاہ خلیل اللہ۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھ رہے تھے فارسی میں، 75 پیج ہوئے تو پیر شہاب الدین شاہ کی وفات ہو گئی، تو وہ کتاب ادھوری رہ گئی، لیکن چھپی ہوئی ہے، ٹرو میننگ آف ریلیجن۔ ہر گھر کے اندر ایسی کتابیں ہونی چاہیے جو ہمارے اماموں پیروں نے لکھی ہوئی ہیں۔ محض کتاب بھی ایک برکت کا ذریعہ ہے۔
تو مجھے ایک آف شوٹ چیز یاد آ گئی. متھرا کے اندر، متھرا ایک گاؤں ہے انڈیا میں، آگرہ کے قریب. اور متھرا وہ جگہ ہے کہ جہاں کرشن نے بڑے کھیل رچائے. متھرا کے گاؤں میں ایک برہمن بڑا اچھا شخص تھا. وہ ڈے بریک اپنے گھر سے نکلے اور جمنا ندی کے کنارے جا کے کچھ پاٹ کرے، پھر غسل کرے اور واپس آوے. واپس آ کے تو وہ اپنا وید شاستر جو پڑھنا تھا وہ پڑھے. ایک دن اسی طرح سے اندھیرا تھا اور واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ رستے میں کوئی چیز پڑی ہے. نیچے جھک کے اٹھائی تو اس کو لگا کہ کوئی کتاب ہے. گھر میں آیا، جب گھر لایا اس نے کھولا تو یہ تو قرآن ہے. پڑھنا تو نہیں جانتا تھا لیکن عربی الفاظ دیکھ کے کپڑے کی بیگ میں وہ لپیٹ کے رکھی ہوئی تھی. اس نے اس پہ جلدی سے کپڑے کو دھو ڈھا کے سکھا لیا اور اس میں قرآن رکھا. جہاں اس نے اپنے وید گیتا رکھی ہوئی تھی وہاں اس نے قرآن بھی رکھ دیا، اس لیے کہ یہ بھی ایک دھارمک کتاب ہے. ہر روز جب بھی وہ اپنی گیتا رامائن جو کچھ بھی پڑھنا تھا وہ پڑھے تو اس کے بعد یہ قرآن بھی نکالے، اندر سے نکال کے اس کے پیجز جو تھے نا اس کے پیجز دیکھے اور رکھ دے. اس کو خوشی حاصل ہو گئی. اس نے محسوس کیا کہ دن بہ دن اس کو برکت مل رہی ہے، اس کا بزنس اچھا ہو رہا ہے، صحت میں تندرستی اچھی ہو رہی ہے. 5-6 مہینے کے اندر اس کو بہت بڑا فرق لگا. ایک دن دکان پہ بیٹھا تھا تو کوئی اندھا آدمی وہ مانگتے مانگتے اس کی دکان پہ آیا. اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے، اندھا تھا. کہتا ہے کہ اللہ خدا کے راہ میں مجھے دو، میں حافظ قرآن ہوں. یہ اندر سے باہر آیا. کیا بولے؟ سب میں حافظ قرآن ہوں. آپ بولو تو میں تلاوت کروں. جھوٹ مت بولو. واللہ باللہ میں حافظ قرآن ہوں. کہو تو میں پڑھوں. اور پڑھنا شروع کیا. کہتا ہے تو سارا قرآن جانتا ہے؟ ہاں. اور پھر بھی بھیک مانگتا ہے؟ کیوں صاحب؟ کہتا ہے میں برہمن ہوں، میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا لیکن ہر روز قرآن کو دیکھتا ہوں. اور جب سے یہ قرآن میرے گھر میں آیا ہے میری چڑھتی ہو رہی ہے، ہر لحاظ سے چڑھتی ہو رہی ہے. اور تم کہتے ہو کہ تم قرآن کے حافظ اور بھیک مانگتے ہو، چلے جاؤ یہاں سے. تو جھوٹ بولتا ہے. بات اس کی سچ ہے. خدا تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہے یا وہ کتابیں کہ جو ہمارے اماموں یا پیروں نے لکھی ہیں اس کا بڑا ادب کرو اور اس میں سے لیسن لو. پیر آغا شہاب الدین شاہ جو تھے نا ان کی یہ کتاب ضرور پڑھو. انگلش میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، ٹرو میننگ آف ریلیجن. تو یہ شاہ پیر آغا شہاب الدین شاہ اور ان کے باپ مولانا علی شاہ کالی محلے کے جماعت خانے میں آئے. بامبے میں رہنے والوں کو پتا ہے ابھی اس کا نام کریم آباد ہے، بھنڈ بازار کے قریب. تو بیچ میں جماعت خانہ ہے، ارد گرد لوگ رہتے ہیں. کامڑیا حاجی نظر علی ان کے ساتھ تھے. حاجی کامڑیا اس کو میں بہت دفعہ یاد کیا کرتا ہوں. 6.5 فٹ کا آدمی، 400 رتل کا وزن اس کا، داڑھی تھی، بڑا حاضر امام کا عاشق تھا. اس کا باپ بھی علی شاہ ماں باپ، حسن علی شاہ ماں باپ کی خدمت رہا اور یہ چھوٹی عمر سے امام کی خدمت میں آیا. مولانا حسن علی شاہ، مولانا علی شاہ، پیر شہاب الدین شاہ، مولانا سلطان محمد شاہ، اس نے 4 واروں کی خدمت کی ہے. 1916 میں 96 ایئرس کی ایج میں گزر گئے. مولا بیٹھے، جماعت کو دعا سیکھ دی، بارش ہونے لگی. حاجی کا بڑی اچھی خداوت. مولا فرمان کرتے تھے فارسی میں اور حاجی کمڑیا اس کو کچھی میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے.
جی خداوند بارش ہوتی ہے، ہاں خداوند بارش ہوتی ہے، دیکھو بہت ہے کہ کم ہے. کھڑکی پہ گیا، واپس آ کے کہتے مولا بہت زور کی بارش ہے. واپس جاؤ اور حساب کرو کہ 1 منٹ میں کتنے بوندے، کتنے ٹیپے ڈراپس گرتے ہیں. من میں سوچنے لگا مگر حکم تھا اس کے لیے، وہاں ٹھہرا نہیں. کھڑکی کے پاس جا کے موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، 1 منٹ میں کتنے ٹیپے گرتی ہیں، کتنی بوندیں گرتی ہیں، کس کی طاقت ہے حساب کر سکے. واپس آیا، مولا بہت زور کی بارش ہے، کتنی اس کی بوندیں ہیں یہ تو ہی حساب کرے، کچھ پتہ نہیں. جماعت کو کہو جب آدمی صلوات پڑھتا ہے تو جس طرح سے بارش کے قطروں کا حساب نہیں ہو سکتا، اس طرح سے ایک صلوات پڑھنے کا جو حساب ہے فرشتے اس کا حساب نہیں رکھ سکتے. بہت صلوات پڑھو. صلوات خود اللہ پڑھتا ہے محمد پر. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے محمد پہ صلوات پڑھتے ہیں. ہم کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، اس پہ صلوات پڑھو، و تسلیما، اور اس کا حکم مانو، فرمان بردار بنو، سبمٹ ہو جاؤ. صلوات بہت بڑی طاقت ہے. ہمارے گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ینتر ہے، ایک آپریٹس چیز ہے. بہت صلوات پڑھو. تو نیم کا درخت تھا، نیم کڑوا ہے، سخت کڑوا. بول رہا ہوں تو میں اپنی باتوں میں کبھی کبھی کچھ ایسے ٹوچ کے بھی بولتا ہوں. اللہ میرا نیم کڑوی ہے، اس کے جھاڑ، اس کا پھل، اس کے پتے، اس کی جھانکڑیاں، ہر چیز کڑوی ہے، لیکن خدا نے اس میں بڑی شفا رکھی ہے. 30 برس کی جاپانیز ریسرچ کے بعد سائنٹسٹ اس بات پہ آئے کہ نیم جو ہے وہ کینسر کی دوا ہے. لیمڑا پینے سے عام طور پہ آیوروید میں یہ مشہور ہے کہ بلڈ کا جو امپیور پارٹ ہے وہ نیم پینے سے بلڈ پیور ہوتا ہے، اس کے اندر تمام غلطیاں نکال دیتا ہے. سخت کڑوا ہے، لیکن اس کی کڑواس میں خدا نے نعمت رکھی ہے. خدا نہ کرے کسی کو ایسا تھوڑا گمڑا ہو جائے کہ ہیل نہیں ہوتا. نیم کی لکڑی پانی میں پیس کے اس کے اوپر لگا کے باندھ دو، 3-4 دن میں ہیل ہو جائے گا. نیم کی لکڑی کی داتن بنا کے مسوڑوں کو صاف کرو. مسوڑے یعنی گمز جو ہیں وہ ہارڈ ہو جائیں گے، اس میں سے انفیکشن نکل جائے گی. نیم کے پتے لے کے اس کو پانی میں بوائل کرو، رات بھر پڑا رہے، صبح اس پانی سے آنکھوں کو دھو تو نظر تیز ہوگی. نیم کڑوا ہے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ چندن کے درخت کے نزدیک نیم کا درخت تھا تو اس کے اندر سے چندن کی بو آتی تھی، چندن کی خوشبو آتی تھی. مگر نزدیک ہی بانس بھی تھے، بیمبو ٹری. بیمبو اندر سے پولے ہوتے ہیں، ہر 1 فٹ 12-14 انچ پہ ایک گرانٹ ہوتی ہے، اندر سے ہولو ہوتا ہے. لیکن یہ جو بیمبو شوٹس ہیں وہ چائنیز کے اندر ڈیلیکیسی ہے، میٹھے ہوتے ہیں.
وہ کڑوا ہے، بیمبو میٹھا ہے، اس میں سے خوشبو نکلتی ہے اور اس میں کچھ نہیں، پاسے وسے پولا وانسڑا تیما سگندھ نہیں لگا، اس کے اندر خوشبو نہیں۔ پھر کیا کہنا چاہتے ہیں یہ چھوٹی سی بات بتا کے؟ پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چندن جو ہے وہ شاہ پیر ہے، اور لیمڑے جیسے کڑوے لوگ بھی ہیں اور بیمبو جیسے میٹھے لوگ بھی ہیں، مگر وہ جو کڑوے ہیں ان کے اندر سے چندن کی خوشبو آتی ہے، مگر وہ جو میٹھے ہیں بیمبو جیسے ان سے خوشبو نہیں آتی۔ یعنی بھلے وہ کڑوا ہے لیکن اس کا انتکرن صاف ہے، نیم کی لکڑی کے اندر گانٹھ نہیں ہوتی، نیم کی جو لکڑی ہے وہ بالکل اندر سے سافٹ ہوتی ہے، اور بیمبو کے اندر ہر 12-14 انچز کے اوپر ایک گانٹھ ہوتی ہے، اندر سے ہولو ہوتا ہے۔ وہ لوگ بھلے ظاہر کے اندر دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں، کڑوے ہیں، غریب ہیں، یہاں کڑوے کا مطلب زبان کی کڑواس نہیں، کیریکٹر کا حساب ہے، مگر دل صاف ہے، انتکرن بالکل صاف ہے، گانٹھ نہیں اندر، اس کے دل کے اندر امام کی، شاہ پیر کی محبت آئے گی۔ مگر جو آدمی ظاہر میں میٹھے ہیں، بہت پولائٹ ہیں، لیکن اندر دل ہولو ہے، ان کو شاہ پیر کی صحبت اثر نہیں کرتی۔ یہ شاہ پیر کی صحبت ہم کو جماعت خانے میں ملتی ہے، یہ شاہ پیر کا گھر ہے، اور اس گھر میں آ کے اگر ہمارا دل صاف ہے، پاک ہے، تو اس کی خوشبو ہماری لائف میں پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہمارا دل شیطان کی طرح اندر سے ہولو ہے تو روز آ کے سجدے کرنے والا بھی جو ہے اس کے دل میں مولا کی خوشبو نہیں آئے گی۔ امام سلطان محمد شاہ دفتر فرمایا مرغی ہر روز کتنے سجدے کرتی ہے پتہ ہے؟ وہ دانا کھانے کے لیے سجدے کرتی ہے۔ سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ مرغی کی طرح تم سجدے کرو، کیا فائدہ ہے اگر تمہارے دل میں اس کی محبت نہیں۔ مذہب سمجھنے کی چیز ہے، مذہب جو ہے وہ نور کی چیز ہے، اور ہم خوش نصیب ہے کہ خدا نے ہمیں مذہب دیا۔ دیندار و حقیقت بولوں آپ کو، ہم یہاں سب بیٹھے ہیں، ہمارے اندر 99.9% جتنے ہیں میرے ساتھ بھی، ہم نے اس مذہب کو لیا نہیں ہے، ہم کو وارثے میں ملا، اسماعیلی کے گھر میں پیدا ہوئے، میرا باپ اسماعیلی تھا، میرا دادا اسماعیلی تھا، اس حساب سے میں آج اسماعیلی ہوں۔ ہم اسی طرح سے سب لوگ موسٹلی ایسا ہی ہیں کہ باپ داداؤں سے ہم کو یہ مذہب ملا، لیکن ہم نے اس مذہب کی قدر نہیں کی، ہم نے مذہب کو سمجھنے کے لیے کوشش ہی نہیں کی۔ ایک مالدار آدمی کا باپ گزر گیا، 4-5 گاؤں تھے اس کے جہاں سے اس کو آمدنی ہوتی تھی۔ باپ کے گزرنے کے بعد جو باپ کی شال تھی وہ شال کندھے پہ رکھ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے تو گیا، اور جبھی گاؤں میں پہنچا، گاؤں کے لوگ ملنے کے لیے آئے، باپ کے گزرنے کا کھڑا کیا، گھوڑے سے نیچے اترا، دیکھا تو بوٹوں کے اوپر دھوڑ پڑی تھی، تو ایسا شال اتار کے شال سے اس نے بوٹ صاف کیا، پھر شال رکھ لی۔ تھوڑی دیر کے بعد پسینہ آیا تو کھیسے سے 2 پیسے کا رومال نکال کے منہ صاف کیا۔ ایک بوڑھا شخص تھا، وہ کہتا ہے سیٹھ 100 روپے کی شال سے بوٹ صاف کیے، 2 پیسے کے رومال سے منہ صاف کیا، شرمندہ ہو گیا، کیونکہ
وہ شال مفت ملی تھی، وارثے میں ملی تھی. 2 پیسے دے کے رومال خریدا تھا اپنے پیسے سے. ہم کو مذہب وارثے میں ملا ہے، شال ملی ہے، کیا اس سے ہم بوٹ صاف کرتے ہیں؟ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم کو مفت ملا ہے، ماں کی گود میں تھے تب سے ملا ہے، اسماعیلی بن گئے ہیں. لیکن اسماعیلی مذہب کیا ہے نہیں جانتے. ہماری یہ کم نصیبی ہے، بہت کم نصیبی ہے. میں جماعتوں کو کبھی کہتا رہتا ہوں، کبھی سختی سے بھی کہہ دیتا ہوں، مولا نے مجھے جماعتوں کا ٹیچر بنایا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں. کبھی غصے میں ہو جاتا ہوں کیونکہ بعض ایسی بدیاں برائیاں ہوتی ہیں، بگڑتا ہوں. اس لیے غصے ہوتا ہوں کہ میں محبت کرتا ہوں. میں جماعت کو پیار کرتا ہوں، اس لیے کبھی کبھی غصے ہوتا ہوں. ہمارا یہ مذہب ہے، میں بہت دفعہ لگ بھگ ہر وقت میں بولتا رہتا ہوں کہ یہ مذہب نبیوں کا مذہب ہے، نبیوں کا مذہب ہے، فرشتوں کا مذہب ہے، نور کا مذہب ہے. باپ داداؤں کو ملا اس وارثے میں، وہ شال کی طرح ہم بوٹ صاف کر لیتے ہیں، مگر مذہب کی ہمیں قدر نہیں. اس کی بہت عزت کرو، بہت عزت کرو. خاص طور پہ اس نور کے گھر کی. ہر جماعت خانہ حضرت امام کا نوری گھر ہے، اور وہ ہمیشہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے، رات کو بھی دن کو بھی. اس گھر کے اندر برکتیں ملتی ہیں، اس گھر میں سے سب کچھ ملتا ہے. تو ہم جو اس مذہب کے اندر آئے ہیں دینداروں، کل میں نے نارتھ جماعت خانے کے اندر جب سرشٹی پیدا نہیں ہوئی تھی، خلقت پیدا نہیں ہوئی تھی، چاند سورج کچھ نہیں تھے، اس کے پہلے جس کو ہم آدن آد کہتے ہیں، میں نے اس کا ذکر کیا تھا. خدا نے ایک پلان بنایا اور اس پلان کے حساب سے اس نے سرشٹی بنائی. اپنے نور میں سے محمد کے نور کو جدا کیا اور محمد کے نور سے ساری کریشن بنائی. پھر کچھ عرصہ گزر گیا تو خدا تعالیٰ نے فرشتے بنائے. فرشتوں کے بنانے کے بعد خدا نے زمین آسمان بنائے. 7 زمینیں 7 آسمان. یہاں زمین کا مطلب پلینٹس ہے، مرکوری ہے، وینس ہے، ہماری ارتھ ہے. چاند پلینٹ نہیں، چاند ہماری زمین میں سے نکلا ہے، پیسیفک اوشن میں سے چاند باہر نکلا ہے. لیکن مارس ہے، سیٹرن ہے. خدا نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے. ان کے اوپر جو اسکائز ہیں وہ 7 آسمان ہیں. اور پھر اس نے زمین کے اندر لائف شروع کی. اللہ تعالیٰ جو قرآن لکھتا ہے تو ڈیٹیلز نہیں دیتا. جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں خدا وہ ذکر کرتا ہے، ڈیٹیلز پھر ہم کو نبی سے ملتی ہے. جیسا ہمارے گنانوں کے اندر جو پیر ہیں وہ نبی کا نور ہے، پیر نبی کا نور ہے. وہی بند ہو گئی لیکن ہدایت بند نہیں ہوئی اور نہیں ہو سکتی. ہدایت رہے گی جب تک اس دنیا کے اوپر لائف رہے گی. اور جب پیر ہوگا تو امام ساتھ ہونا ہی چاہیے. تو یہ شاہ پیر کا جوما جو ہے، امام کا نور اور پیر کا نور یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں. بہت دفعہ بیٹا پیر ہوتا ہے
باپ امام ہوتا ہے، جیسے علی شاہ ماں باپ پیر تھے اور پتا جو تھے حسن علی شاہ وہ امام تھے. پھر جب حسن علی شاہ گزر گئے تو مولانا علی شاہ پیر امام بن گئے، تو اپنا جو پیری جامہ تھا تو وہ بیٹے پیر شہاب الدین شاہ کو دیا. اس طرح ایسے بہت سے امام تھے کہ جو پہلے پیر تھے پھر امام بنے، لیکن شاہ اور پیر دونوں ایک ہیں. شاہ پیر نے تمہیں الگا کری مت جان چھو، یہ دونوں ایک ہی ہیں. تو ہم لوگ اس مذہب کے اندر اس مذہب میں ہیں، یعنی یہ مذہب جو ہے یہ وہ مذہب ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے سرشتی کی رچنا سے پہلے شروع کیا. تو اسماعیلی مذہب کا ایسنس کیا ہے؟ ایک ورڈ میں بولا جائے اسماعیلی مذہب کا ایسنس سبمیشن، اپنے آپ کو سپرد کر دینا مولا کے، سبمٹ ہو جاؤ. اور یہی وہ چیز تھی کہ خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کے سامنے جب آدم کو اپنا نور دیا، فرشتوں کو کہا سبمٹ، سجدہ کرو. سب فرشتے جو تھے سبمٹ ہو گئے. سبمیشن کا یہاں مطلب، سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تن من دھن سب کچھ تجھے دے دیا. اور یہ تھیم کہ تن من دھن سب کچھ مولا کو دے دیا، یہ ہماری بیعت ہے. ہم جب بیعت کرتے ہیں تو یہ سینس ہے اس کے اندر، میرا کچھ نہیں. اس لیے دینداروں میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہم سب نے حضرت امام کی بیعت کی ہے، اور بیعت کا مطلب یہ ہے کہ میرا کچھ نہیں. فرمان مانو، فرمان پہ عمل کرو، فرمان کو سمجھنے کی کوشش کرو. فرمانوں میں بڑے بھید ہیں. فرمان مانو تو پھر ٹڑے. ہمارے دکھ دور ہوئے فرمان ماننے سے، اور مولا کے فرمان ماننے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیری نہیں کرو. جب فرمان سنو اس پہ عمل کرو. میں اپنی باتیں نہیں زیادہ کیا کرتا، لیکن کبھی کبھی میں اپنی لائف میں سے کوئی سیمپل دیتا ہوں. ابھی ایک سیمپل بتاؤں. مولا نے مجھے حکم کیا 46 میں افریقہ جاؤ، مشن سینٹر کھولو. 27 برس کی عمر میں افریقہ آیا. افریقہ ملیریا سے بھرا ہوا ہے. 6-7 مہینے کے بعد میرا رنگ پیلا ہو گیا، دبلا ہوتا جاتا تھا روز بروز. شام ہوئے مجھے ایسا ہوئے کہ میں سو جاؤں. ڈاکٹر نے کہا مسٹر ابو علی چینج دی کلائمیٹ، گو ٹو اے کولڈ پلیس. مجھے امام نے خاص طور پہ دار السلام بھیجا تھا، گرم جگہ ہے. مجھے کرونک ملیریا ہو گیا، میرا علاج نہ ہو سکا. مجبور ہو کے سیٹھ کو خط لکھا، عریضہ بھیجا، میرے مولا یہ میرا حال ہے، تو اگر رضا دے تو میں ٹھنڈی جگہ نیروبی جا کے رہوں. میرے سیٹھ نے مجھے خط لکھا، بڑے پیار کا خط لکھا. میں دعا شیش دیتا ہوں تیری تندرستی ہو جائے، لیکن میں نے تجھے دار السلام کے لیے بھیجا ہے، اس لیے دار السلام ٹھہرو. آمین. پھر نیچے ہاتھ سے مولا لکھتے ہیں once or twice a week take quinine, preferably hydrochloride. دعا شیش. خط پڑھ کے میں گاؤں میں گیا.
केमिस्ट के पास से हाइड्रोक्लोराइड हार्वर्ड की कुनीन आती थी, मैं बात करता हूँ 1946 की। हार्वर्ड की कुनीन दी, 3 शिलिंग में 100 गोलियां में दी, मैंने खाई। उसमें लिखा है वंस और ट्वाइस ए वीक में 1 या 2 दफा ये कुनीन खाओ, प्रेफरेबली हाइड्रोक्लोराइड। उसने ये नहीं लिखा कि 1 महीना खाऊं कि 1 बरस खाऊं, लेकिन मैं आज तक खाता हूं। 58 इयर्स हुए हैं, मैं अभी भी वीक में 1 दिन कुनीन खाता हूं, क्योंकि सेठ ने कहा है। मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। बूढ़ा हो रहा हूं, आपके सामने खड़ा हूं, वो कुनीन उसकी मेरे रगों में जाती है। उसकी जबान में नूर है। वो कहे कि धूल उठा के खाओ, खा जाओ। इमाम कहे जहर पी लो तो पी लो। उसके कलाम में जो नूर है वो हम नहीं समझते, और ये हमारे एतकाद की कमजोरी है, हमारे ईमान की कमजोरी है कि हम उसका ये हुक्म नहीं मानते। दरअसल बॉम्बे के अंदर एक बड़ा मालदार इस्माइली था और उसका एक बड़ा आला दोस्त था, वो मेमन था। ये दोनों लाखोपति थे। ये जो हमारा मशहूर आदमी था, मैं उसका नाम देना नहीं चाहता, इसको ऐसी बीमारी हुई कि बदन के तमाम बाल उतर गए, सिर के, ये भुओं के, दाढ़ी वगैरह के। बुरा लगता था। बड़े इलाज किए, कुछ नहीं हुआ। भाग के गया यूरोप, मौला के पांव पड़ा। सब कहते हैं इब्राहिम यू नो बोरिक पाउडर, या कुछ पानी में बोरिक पाउडर मिक्स करो और जहां जहां बाल थे वहां तुम लगाओ। बाल उगाए। डॉक्टर को जो इसने बताया तो डॉक्टर माने नहीं, बोरिक पाउडर एसिड है। अच्छा हो गया। 2-4 वर्षों के बाद सेम बीमारी इसके वो जो मेमन था ना उसको हुई। तो वो आया दौड़ा हुआ, कहता कि इब्राहिम भाई क्या बात है, वो क्या तूने किया था? तो उसने कहा कि बोरिक पाउडर किया था। उसने नहीं बोला कि साहब ने कहा है। इसने भी बोरिक पाउडर जागा, रगड़ता रहा। 2 महीने 3 महीने हुए, कोई एक बाल भी नहीं निकला। वापस इसके पास आया कि तेरी कुछ भूल हुई? नहीं, कुछ भूल नहीं हुई, लेकिन दिल में समझ गया। उसके बाद मौला के पास गया तो उसने ये जिक्र किया कि खुदा मेरे एक दोस्त को ये बीमारी हुई। तो सुल्तान से फरमाया बोरिक पाउडर और पानी में क्या है? हमारा फरमान था। वो फरमान की बरकत थी और कुछ नहीं था। डायमंड जुबली होने के लिए 1 महीना बाकी था। मार्च की 10 तारीख 46 10 मार्च को ब्रेबोर्न स्टेडियम में मौला की सोने हीरे में तुला विधि हुई और तैयारियों के अंदर यंगस्टर्स रात दिन लगे हुए थे। डेकोरेशन कमेटी में एक लड़का था 20-22 बरस का, उसको किडनी में स्टोन हो गए और इतना दुखे कि जान निकल जाए। थोड़ा बहुत इलाज किया, इस कंडीशन में भी वो आके सेवा करता रहा। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करो। उसने बोला कि अगर मैं ऑपरेशन में मर गया तो कहता पॉसिबिलिटी भी है। उस वक्त जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। मेहमानी रखी तो रोने लगा। माँ बाप बोले क्या बात है, ये रोने के लिए मेहमानी रखी? कहते खुदावन मुझे बचा लो। क्या है? क्या? मौला मुझे स्टोन्स हो गए हैं, डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन करो। फिर रोया, मौला मुझे मरने से कोई बीक नहीं, लेकिन मुझे डायमंड जुबली हम दिखा दो, फिर मार डालना। माँ बाप हंसने लगे।
دیکھو پانی کو بوائل کرو، گلاس میں ڈالو، تھوڑا پانی دے، گلاس میں ڈالو، جتنا گرم پی سکتے ہو اتنا گرم پیو، ہر ایک گھنٹے سے بوائلنگ واٹر پیا۔ دعا سے اللہ چلے گئے، اس نے کام شروع کیا، 3 دن 2 دن کے بعد اس کے ساتھ دکھاوا مٹ گیا، کام میں لگ گیا، پتا بھی نہیں کہ کبھی بیمار ہوا تھا، ڈائمنڈ جبلی ہو گئی۔ ایک دن راستے میں نکلا تو اس کا ڈاکٹر ملا، اس کو بولتا تو جیتا ہے ابھی تک؟ کیوں؟ تیری بیماری ایسی تھی کہ تو مر جاتا، تو نے کیا کیا؟ کہتا میں گرم پانی پیتا ہوں۔ کہتے کیا بات ہے، گرم پانی پینے سے اسٹون نکلتے ہیں؟ لیکن بات امام کے مکھ مبارک کی تھی، یہ دنیا کا بادشاہ ہے، یہ کریٹر ہے، یہ سب کچھ اس نے بنایا ہے۔ جب یہ اپنے منہ سے کوئی حکم نکالتا ہے تو ساری کاسموس جو ہے نا چینج ہو جاتی ہے، ہر شے اس کے حکم کے نیچے ہے۔ ہم نے امام کو جانا نہیں، اس کی امامت کی طاقت کو سمجھا نہیں، اس لیے ہماری بہت سی امیدیں پوری نہیں ہوتی۔ ارے چند ایسے بیوقوف لوگ بھی ہیں کہ ماں کا کھانا چھوڑ کے وہ پڑوسن کا کھانا کھاتے ہیں، اس ماں کو کیسا لگے؟ ماں نے کھانا بنایا ہے لیکن وہ بیٹا وہ پڑوسن کا کھانا کھاتا ہے، ماں کا کھانا نہیں کھاتا۔ کوئی دکھ آ گیا، آؤ مکھی کمڑیا کے پاس، مکھیانی کمڑیانی کے پاس، توبہ کرو، ان کی دعا لو، دکھ مٹ جائے گا۔ کوئی ملا کے پاس جاتا ہے، کوئی مولوی کے پاس جاتا ہے، کوئی غلام کے پاس جاتا ہے، کوئی بھائیوں کے پاس جاتا ہے کیا؟ آپ کا یہ جو شہر ہے اس میں کچرا بہت ہے۔ کچھ برس پہلے کوئی یہ مرض تھا، ابھی ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، وہ کہتا تھا میرے اندر علی کی اسپرٹ آتی ہے، یہ کہتی ہے میرے ہاں پنجتن آتے ہیں، پنجتن کو اور کوئی نہیں ملا، یہی ایک ابکڑ ملی۔ کیا بات، کیا بات ہے! اور ہمارے اسماعیلی ادھر بھی آتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں، ایک پاؤں دودھ میں ہے اور دوسرا پاؤں دہی میں ہے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ چھوڑ دو اسماعیلی مذہب کو، امام کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں اگر آ کے جماعت خانے کے اندر آ کے اسماعیلی مذہب کے اندر آ کے اگر آپ کی مرادیں پوری نہیں ہوتی تو جاؤ جدھر چاہو جاؤ، لیکن اپنے مذہب میں رہ کے ادھر بھی رہو۔ میں آپ کو پوچھوں، ایک عورت کے 2 ہسبینڈ ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم، تو وہ عورت کیا کہلاتی ہے؟ مجھے بہت دکھ ہوا یہ سن کے۔ ہمارا اسماعیلی مذہب نور کا مذہب ہے، ان کو نہیں ملتا کہ جو دوگلے ہوتے ہیں۔ دوگلا اس کو کہتے ہیں کہ ادھر بھی رہے ادھر بھی رہے، اسی کو اللہ نے منافق کہا ہے۔ منافق کا مطلب یہ ہے اندر کچھ باہر کچھ، منافق کا مطلب یہ ہے کہ ادھر بھی رہو ادھر بھی رہو۔ اسماعیلی مذہب اس چیز کو قبول نہیں کرتا، ادھر یا ادھر، اور یہ ہمارے مذہب کی نظر میں حرام ہے۔ بیعت حاضر امام کی ہے، سجدہ ہم کسی اور کو کریں، قول و اقرار ہم نے حاضر امام کو دیا ہے، باتیں کسی اور کی مانیں۔ کون سا دکھ ہے آپ کو کہ جو نہیں مٹ سکے اس جماعت خانے کے اندر؟ میں نے اس بازوں کے اندر خاص طور پہ 3-4 دن پہلے میں نے ڈلاس کے اندر ایک واعظ کی کہ اللہ میرے مجھے کہو آپ کو کیا چاہیے؟ دولت چاہیے، جماعت خانے میں ملے گی، تندرستی چاہیے، یہاں ملے گی، اولاد چاہیے، یہاں ملے گی، عزت چاہیے، یہاں ملے گی، مگر اس کے قاعدے کے اوپر عمل کرو تو
ڈاکٹر اگر دوا دیتا ہے تو کھاؤ نہیں تو کس طرح سے بیماری مٹے گی؟ مولانا اظہر امام نور خداوند عالمین ہے. اللہ جو ہے اس کا کوئی اقراض نہیں، خدا کا کوئی بدن نہیں، خدا نور ہے اور نور انرجی ہے. خدا نے اپنی رحمت کو ایک انسان بنایا، انگلش میں بولتے ہیں پرسونیفائی کیا، ایک اپنی رحمت کو ایک آدمی کا روپ دیا اور اس کا نام رکھا محمد. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ. خدا کی رحمت ہے، رحمت للعالمین. اس میں جو پلورل سینس ہے رحمت للعالمین، عالمین یعنی یونیورسز. رسول پاک کہتے ہیں کہ دیر آر 18,000 یونیورسز. 18,000. اور ایک یونیورس کتنا بڑا ہے؟ ہمارا یہ جو سولر سسٹم ہے، اس سورج کے ارد گرد جو 9 پلینٹس جاتے ہیں، ان کے مونز ہیں. یہ سولر سسٹم بہت بڑا ہے. ایک گیلیکسی میں ہے، تو وہ گیلیکسی کتنی بڑی ہوگی کہ جس کے اندر 32 سولر سسٹم چل رہے ہیں. ایسی 29 گیلیکسی سے ایک ملکی وے بنتا ہے، اور اس ملکی وے کو سائنس والے یونیورس کہتے ہیں. ایسے 18,000 یونیورسز ہیں. ان تمام 18,000 یونیورسز کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کام کر رہی ہے. 18,000 یونیورسز کے اوپر محمد کی رحمت حاوی ہے. یہ جو محمد ہے وہ خدا کی رحمت کا مینیفیسٹ ہے، اور اللہ کا جو نور، جو اس کی انرجی اور اس کی قوت جو ہے، اس کی پرسونیفیکیشن مینیفیسٹ مولا علی ہے. ہمیں اسماعیلیوں کو نور کی جو کانسیپٹ ہے وہ سمجھنی چاہیے. حضرت امام کو ہم نور مانتے ہیں. اس کا بدن تو ایک کنٹینر ہے. کہا پانی دو تو وہ پانی نہیں لایا، گلاس لے کے آیا، کیونکہ پانی ایسی شے ہے کہ اس کو کسی کنٹینر کی ضرورت ہے. ہماری آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم نور کو دیکھ سکیں یا ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، تو اس کو خدا نے ایک بدن میں رکھا. اس بدن کو ہم امام کہتے ہیں. سر سے پاؤں کے ناخن تک یہ بدن پاک اور پوتر ہے. ساری خدا کی خدائی میں حضرت امام کے بدن سے زیادہ اور کوئی پاک چیز نہیں. وہ دھرتی کے اوپر جہاں پاؤں رکھتا ہے وہ دھرتی آباد ہوتی ہے. امام سلطان محمد شاہ داتار کی وفات ہوئی، ٹیمپرری دفن کریا ہوئی، تب بھی میں آسوان گیا تھا، اور 2 برس کے بعد جب بھی پرماننٹ دفن کریا ہوئی تب بھی میں ادھر گیا تھا. جب میں پہلی دفعہ آسمان میں دیکھا تو جہاں تک دوربین لے کے نظر پہنچتی ہے گھاس کا ایک تنکا نظر نہیں آیا. ڈرائی اور ڈیزرٹ ہے. ہوا چلتی تو اس کے ساتھ دھوڑ اڑتی ہے. لیکن آپ جا کے دیکھو تو چاروں طرف لیلا لہر ہو گیا. امام کی باڈی، محض باڈی چھپ گئی ادھر زمین کے اندر. تو اس کی یہ برکت ہے کہ انسان کی نظر کام کرے، جہاں تک دیکھو ہرا 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 لیلا گرین ہو گیا، لش گرین ہو گیا.
میں نے اپنی وعظوں میں ذکر کیا ہے کہ میں اپنے مولا کا شکر گزار ہوں. دینداروں، 123 ملک میں نے دیکھے ہیں. میں بہت گھوما ہوں. جہاں جہاں کوئی پیغمبر یا کوئی پیر دفن ہے اس کے ارد گرد ہریاول ہو جاتی ہے اس کی برکت سے. مری ہوئی باڈی کی برکت یہ ہے. گرپیر حسن کبیر دین جب ہی وہاں دفن ہوئے کہ پی صدر دین پنجاب کے اندر یہ جو ہمارے پیر جہاں جہاں ہیں سب جگہ ریتی کے میدان تھے، اب وہ گرین ہو گئے، آباد ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے شہیدوں کو مٹی کھاتی نہیں. خدا کے راستے میں جو گزر جاتے ہیں ان کو دفن کرو، باقی سب کو مٹی کھا جاتی ہے. چمڑا کھا جاتی ہے، فلیش کھا جاتی ہے، ہڈیاں کھا جاتی ہے. لیکن جو خدا کے شہید ہیں اللہ کہتا ہے وہ مرتے ہیں لیکن زمین ان کو کھاتی نہیں. 1948 میں مولا نے مجھے افریقہ سے پاکستان بھیجا. نومبر 48 ایک دن پیپر میں نے پڑھا کہ سکھر کے قریب ایک نئی نہر کھودتے کھودتے 72 باڈیاں نکلی. میں چمک گیا. سکھر کے نزدیک 72 باڈیاں نکلی. مجھے یاد آیا حسن علی شاہ ماں باپ ادھر میروں کے ساتھ لڑے تھے اور 72 اسماعیلی شہید ہوئے تھے. میں موٹر میں بیٹھ کے گیا ادھر. نہر کھودتے کھودتے یہ 72 باڈیاں ملی، بازو بازو میں سوئے ہوئے ہیں. کیا سین تھا. ان کے بدن کے کپڑے سڑ گئے، خاک ہو گئے. ان کی تلواریں، ان کے چاقو جہاں جہاں میٹل تھی وہ بھی رسٹ میں بالکل پاؤڈر ہو گئے. لیکن ایک امیزنگ تھنگ یہ تھی کہ ان کے چہرے، ان کی باڈی کو مٹی نے نہیں کھایا اور ایسا لگتا تھا کہ ابھی خالی سوئے ہوئے ہیں، ابھی اٹھیں گے. یہ وہ 72 شہید تھے کہ جو مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کے لڑائی کے اندر کام آئے. اور امام حسن علی شاہ ماں باپ نے ان کو شہادت کا درجہ دیا. تب مجھے قرآن شریف کی آیت یاد آئی کہ جو شہید ہیں ان کو مٹی نہیں کھاتی. اسی طرح سے پیروں کو اور اماموں کو اور نبیوں کی جو باڈیز ہوتی ہیں مٹی نہیں کھاتی. یہ پاک ہستیاں ہیں، ان کی باڈیز بھی پاک ہیں. نور کی تو بات ہی چھوڑ دو، اس کو سمجھنا ہماری طاقت نہیں ہے. لیکن اس کی جو ظاہرہ باڈی جو ہے نا جس میں نور ہے، باڈی کنٹینر ہے، وہ بھی پاک و پوتر ہے. وہ ہاتھ رکھے سب کچھ ہو جائے. اس کے ہاتھ میں برکت ہے، اس کے پاؤں میں برکت ہے، اس کی نظر میں برکت ہے. وہ جہاں بھی دیکھتا ہے تو برکتیں دیکھتا ہے. اس امام کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایسا امام چھوڑ کے کوئی مرد کے پیچھے کہ کوئی عورت کے پیچھے کہ وہ بولے کہ میرے میں علی آتا ہے، وہ بولے میرے میں یہ آتا ہے، میرے میں پنچن آتا ہے. کیا بات ہے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اور جب اس کی سزا ملے گی تو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. ایسا تو بہت دفعہ ہوا ہے ہسٹری کے اندر، بہت دفعہ ہوا. لیکن برباد ہو گئے، ملیا میٹ ہو گئے، گزر گئے، نسل ختم ہو گئی، زمین دوز ہو گئے. رسول اکرم کے بعد 32 آدمیوں نے نبوت کا اور امامت کا دعویٰ کیا، فنا فاتحہ ہو گیا. یہ ایک سچا ہے، وہ چلا آتا ہے. اس ایک امام کو یاد کرو. امام ایک ہی ہے، کپڑے بدلتا رہتا ہے. امام کبھی مرتا نہیں کیونکہ وہ نور ہے. کپڑے بدلتا ہے، جامے بدلتا ہے، لیکن وہ نور ایک ہی ہے. اس نور کی پوجا کرو، اس نور کو سریو، اس کی خدمت کرو، اس کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو، اس کا حکم مانو، اس کو راضی کرو. وہی سب کچھ ہے. اے مومنو، آج سے 100 برس کے بعد یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں انکلوڈنگ یہ بچے، ایک بھی نہیں ہوئے گا، سب مر جائیں گے.
کوئی برس میں مرے گا، کوئی 50 برس میں مرے گا، 100 برس کے بعد. یعنی کہنے کا میرا مقصد ہے کہ ہماری زندگی کی لمٹ کتنی؟ 100 برس. ہمیشہ کوئی رہنے والا نہیں ہے. مگر ہمارے خیالات کے اندر ایسا ہے، ہم اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ جیسے دنیا ہماری ہے، پیدا کرنے والے ہم ہیں. اور یا کبھی پھر ایسے بن جاتے ہیں کہ ہم دوسروں کا آسرا ڈھونڈتے ہیں. وہ آدمی جو اسماعیلی ہے، وہ جماعت خانے آتا ہے اور غیروں کے پاس، ملا مولویوں کے پاس جا کے اپنے دکھ روتا ہے، وہ اس مذہب کا دروہی ہے، ٹریٹر ہے، وہ امامت کا شترو ہے، دشمن ہے. وہ ایسی عورت ہے کہ جو اپنے شوہر کو چھوڑ کے دوسرے مرد کے ساتھ چلتی ہے. اپنے ایمان کو خراب مت کرو. امام سلطان محمد شاہ نے ایک لفظ کہا، میں وہ کہنا نہیں چاہتا. ماں باپ کہتے ہیں 2 باپ کے بیٹے مت بنو، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرام زادے مت بنو، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. اسماعیلی مذہب کو چھوڑ دینے میں کوئی نقصان ہی نہیں، بلکہ اچھا یہ ہے، مولا کہتے ہیں کہ مذہب کے اندر رہ کے مذہب کی دشمنی کرنا، اس سے وہ اچھے ہیں کہ جو مذہب میں نہیں ہیں. اور کوئی مجبوری نہیں، کوئی مجبوری نہیں. ہمیں ایک چیز پسند نہیں ہے نہ صحیح، لیکن ادھر بھی ہاتھ ادھر بھی ہاتھ، یہ ٹھیک نہیں. ہیوسٹن کی جماعت میجورٹی مومن جماعت ہے. آپ کے باپ داداؤں نے امام کی خدمتیں کی ہیں، اور میں 4-5 دفعہ آیا ہوں ادھر. مجھے ہمیشہ خوشی رہی کہ ہیوسٹن کی جماعت مومن جماعت ہے. مومنہ نہیں، مومن جماعت، ایمان والے، محبت والے. مگر جس طرح سے پھول کے نیچے کانٹے ہوتے ہیں، ایسے کچھ چوہا سمجھتے ہو، اندر کو، مائس، ایسے کچھ چوہے آپ کی جماعت میں ہیں کہ وہ زمین پہ گھستے ہیں، پھونک مار مار کے گوشت کھاتے ہیں. یہ چوہے ہمیں نہیں چاہیے. ہمارا مذہب کلین ہے، پاک ہے، پوتر ہے. اپنے مذہب کو لاشن نہیں لگانا چاہیے. مولانا حضرت امام کی خدمت کرو، اس کے نور کی شناخت کرو، اس کا حکم مانو، اس کی دعا اسیس لو، اس کے گھر میں آ کے نمن کرو، سجدہ کرو، اپنے آپ کو سپرد کرو. دین و دنیا کی دولتیں ملے گی. میں نے کل پرسوں ہی کدھر ذکر کیا ہے کہ یہ جماعت خانہ وہ ایسی جگہ ہے دینداروں، دنیا کا ہر جماعت خانہ، کیونکہ جماعت خانہ حضرت امام کے نور کے رہنے کی جگہ ہے. کہ امام کے گھر والی کو اگر بچہ نہیں ہوتا، امام کی گھر والی کو اگر بچہ نہیں ہوتا، امام کی بہو کو اگر بچہ نہیں ہوتا، تو وہ جماعت خانے کو اپنی پچھیڑی سے صاف کر کے بچہ ملتی ہے. سلطان محمد شاہ کی ماں کو بہت عرصہ بچہ نہیں ہوا تو حسن علی شاہ ماں باپ نے کھوڑا بھر کے کہا پچھیڑی سے جماعت خانہ صاف کرو، اور اس پچھیڑی کو دھونا نہیں. 10 مہینے کے بعد سلطان محمد شاہ پیدا ہوئے. اماموں کی گھر والیوں کو بچے یہاں سے ملے ہیں. آؤ نا اس جماعت خانے میں اس کی پوجا کرو. کیا چاہیے آپ کو؟ میں نے ابھی پوچھا نا، کیا چاہیے؟ ادھر ملے گا. اس کی منت کرو، اس جماعت خانے کی منت کرو. کوئی بھی جماعت خانہ، لیکن جماعت خانہ یعنی حاضر امام کا گھر. اس کی خدمت کرو، اس کی منت کرو، سب کچھ ملے گا. جماعت خانہ نور سے بھرا ہوتا ہے. آپ سب گھر چلے جاؤ گے تو بھی اس جماعت خانے میں سینکڑوں روحانیاں ساری رات عبادت کریں گی، اور آسمان سے آئیں گی جائیں گی. ان کا یہ سلسلہ میں جانے کا قائم رہے گا. ہزاروں روحانیاں. صرف یہ جماعت خانہ نہیں، دنیا کے ہر جماعت خانے. صرف جماعت خانے نہیں، لیکن میں نے واضح میں ذکر کیا ہے کہ جب یہ لوگ گزر جاتے ہیں اور وہ نجات نہیں پاتے، ہماری زمین کے ارد گرد 300 ساڑھے 300 مائل ایک کور ہے.
اس کو ہم ایسٹرل اسفیئر کہتے ہیں. زمین سے 300-350 مائل تک ایک کور ہے ساری ورلڈ کے اوپر. اس جگہ کو نارتھ پول کے اوپر تھوڑا بڑا ہے اور جہاں ایکویٹر ہے وہاں 25-50 مائل چھوٹا ہے. لیکن یہ کور اس کو ایسٹرل اسفیئر کہتے ہیں. جو آدمی مر جاتے ہیں اینی مین ہیومن بینگ اگر وہ پاک پوتر ہے تو اس کو تو ٹکٹ فوراً مل جاتی ہے, VIP کسٹم دیے بغیر چلا گیا. لیکن موسٹلی لوگ جب یہ گزر جاتے ہیں تو اس ایسٹرل اسفیئر میں رہتے ہیں. یہاں ان کا اکاؤنٹ ہوتا ہے, سزا بھی ملتی ہے. ہمارے پیروں نے, ہمارے مولم شک سلطان محمد شاہ نے ہمیں کہا ہے کہ 10 ایسے گناہ ہیں کہ جو کبھی معاف نہیں ہوتے. کتنی بھی عبادت کرو, کتنی بھی معافی مانگو, 10 گناہ جو ہیں وہ فارگیویبل نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. یہ 10 گناہ جو ہیں ان کی سزا پھر اوپر ملتی ہے. کوئی آدمی جو خودکشی کرتا ہے, آپگھات کرتا ہے, تو پھر کہتے ہیں کہ وہ 5000 برس تک اوگتیا رہتا ہے. 5000 years, earthly years. ایسے چھوٹے موٹے گناہوں کی سزا ہمیں وہاں ملتی ہے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو واپس خدا تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے سرٹن چیزیں پوری کرنے کے لیے, سرٹن کام کرنے کے لیے. لیکن عموماً اس اسفیئر کے اندر, ایسٹرل اسفیئر کے اندر انسان رہتا ہے. جو آدمی سکھ ہے مان لو اور وہ اپنے گردوارے میں جایا کرتا تھا, تو مرنے کے بعد جب وہ ایسٹرل اسفیئر میں رہے گا, ایسٹرل باڈی میں رہے گا, تو وہ کبھی کبھی اجازت لے کے اپنے اس گردوارے میں جائے گا کہ جہاں زندگی میں جایا کرتا تھا. کوئی کرسچن ہے, وہ پرٹیکولر چرچ میں جایا کرتا تھا, اس کی روحانی اس چرچ کی وزٹ کرے گی. اسی طرح سے جو اسماعیلی ہے تو اسماعیلی تو جماعت خانے آئے گا. کس جماعت خانے روز جاتا تھا, اس کے اوپر آدھار ہے اور وہ آتے جاتے ہیں. یہ روحانیاں حساب بدر کی روحانیاں ہیں. وہ اپنی اپنی دنیا کے اعتقاد ایمان کے حساب سے, ہندو, مسلمان, سکھ, پارسی, عیسائی, کوئی بھی, وہ دنیا میں آتے ہیں اور اپنی روحانی جگہ کے اوپر جہاں وہ جایا کرتے تھے آ کے وزٹ کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, گناہ کی معافی مانگتے ہیں. تو اس جماعت خانے کے اندر بھی ہزاروں روحانیاں آتی ہیں. مگر ان روحانیوں کے علاوہ اور جگہ نہیں جاتے, مگر جماعت خانوں کے اندر آسمان کے عالم ملکوت میں سے فرشتے اترتے ہیں جماعت خانے کے لیے. صرف جماعت خانے. کیوں بھائی جماعت خانہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نور کی ملکت ہے. مندر میں نور نہیں ہے, گردوارے میں نور نہیں ہے, چرچ میں نور نہیں ہے, یہاں نور ہے. یہ اس کا گھر ہے. حضرت امام موسٹلی جب یہ فرمان کرتے ہیں تو ایسا نہیں بولتا کہ when you go to جماعت خانہ I'm happy, وہ کہتا ہے when you come to جماعت خانہ I'm very happy. کیسا کیوں بولا when you come کا مطلب یہ کہ میرا گھر ہے, جب تم میرے گھر آتے ہو میں خوشی ہوتا ہوں. یہ امام کا گھر ہے. اس گھر میں سے دولتیں ملتی ہیں. اس گھر کی کوئی منت مان لو, محض اتنا بھی کرو نا کہ دعا وغیرہ سب ختم ہو جائے, کونے میں بیٹھ کے ایک تسبیح نکالو, یا علی تو رحم کر, یا مولا تو فضل کر, میری یہ آفت دور کر دے. نکالو نا. اس گھر کی خدمت کرو, اس گھر کو صاف رکھو, اس گھر سے مرادیں مانگو, ملے گی. لیکن اس گھر کی بے ادبی نہ کرو. اس گھر کے نام کو لاچھن نہ لگاؤ. اور وہ یہی ہے کہ ہم حضرت امام کی بیعت کرنے کے بعد ملاؤں, مولویوں اور غیروں کے پاس جا کے ہم اپنے دکھ روتے ہیں. کوئی تعویذ دیتا ہے, کوئی آئل پلاتا ہے, کوئی پانی پلاتا ہے, کوئی مٹی کھلاتا ہے. کیا اپنے مذہب کے اوپر چلو, اپنے مذہب کی طاقت حاصل کرو. اسماعیلی مذہب بہت طاقت والا ہے.
میری 85 سال کی عمر ہوئی، خدا کی قسم میں نے ایسے ایسے معجزے دیکھے ہیں، میں نے ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ ہر دفعہ ایمان مضبوط ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے۔ میں نے اس گھر کی بڑے مزے اٹھائے ہیں، اور اس گھر میں مزے ہیں، بے حساب مزے ہیں۔ ڈھونڈنا چاہیے، لینا چاہیے۔ جماعت خانے کو محبت کرو، جماعت خانے کی عزت کرو، اس سے حضرت امام کی محبت دل میں بڑھتی ہے، ہمارے اندر جوش پیدا ہوتا ہے۔ اے مومنو، اے مومنو، ایسا کرتے رہو گے کب تک کرتے رہو گے؟ ایسے بنو کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ بادشاہ کا جو لڑکا ہے اس کا حکم بھی نوکر مانتے ہیں، اسی طرح سے جیسے بادشاہ کا حکم مانتے ہیں، کیونکہ یہ بادشاہ کا لڑکا ہے، شہزادہ ہے، پرنس ہے۔ ہم کو حضرت امام کہتے ہیں مائی ڈیئر اسپرچل چلڈرن، تو پھر ہم پرنس بنے نا، ہم حضرت امام کے بچے ہیں، ہم شہزادے ہیں، شہزادیاں ہیں۔ ہم کچھ بولے تو فرشتے ہاتھ باندھ کے کہیں گے لبیک، مگر ہمیں یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ میں پرنس ہوں، میں حضرت امام کا بچہ ہوں، فرشتوں کے اوپر میرا حکم چلنا چاہیے۔ اتنی لیاقت پیدا کرو کہ فرشتے، پھر کہتے ہیں تینے دیو لوگ پرنام کرے، فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، ادب وار کے کھڑے رہتے ہیں، فرشتوں پہ ہمارا حکم چلے۔ مولا سلطان شاہ فرماتے ہیں عبادت کرنے سے تمہارے کلام میں برکت ہوتی ہے، کرامت چلتی ہے، تم مانگو حاضر ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ مذہب ہے، جنت کا مذہب ہے، فرشتوں کا مذہب ہے، نبیوں کا مذہب ہے۔ یہ جگہ ہم کو ملی ہمارے باپ داداؤں کی عبادت بندگی کی وجہ سے، ہم اس مذہب کے اندر اس نسل میں پیدا ہوئے کہ آج ہمیں حضرت امام ملا ہے۔ لیکن کیا ہے، ہم کو اپنے مذہب کا پتہ نہیں، اس لیے ہم دکھی ہوتے ہیں۔ اسماعیلی کبھی دکھی ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ برائی نہیں کرے۔ اگر پرنس ہے بادشاہ کا، وہ کبھی آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو اس کا بھی ہاتھ تو جلے گا۔ اس لیے اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، گناہ کرنے سے سزا ملے گی، ضرور ملے گی، لیکن 10 کبیرہ گناہ جو ہیں مولانا امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں ان سے بہت بچو۔ میری وعظوں میں اس کا ذکر ہے، میں ذکر نہیں کرتا کہ 10 گناہ کیا ہیں، مگر اس میں ایک ذکر پہلا یہ ہے کہ حضرت امام کی بیعت کر کے اس کو توڑ دینا۔ مولا کہتے ہیں یہ گناہ کبھی نہیں معاف ہوتا۔ اور ادھر کچھ لوگ ہیوسٹن کی جماعت کے، انہوں نے مولا کی بیعت توڑ ڈالی، بیعت امام کی اور جاتے ہیں کوئی غلام علی کے پاس، کوئی حسن علی کے پاس، کوئی فاطمہ بائی کے پاس، کوئی شکینہ بائی کے پاس۔ اے دیندارو اٹھو، اپنے مذہب کو لاچھن مت لگاؤ، مذہب میں مستقیم رہو۔ اگر آپ کو میری باتوں سے کچھ خیال آتا ہے تو اپنے دل میں توبہ کرو، استغفر اللہ کی 3 دن تسبیح نکالو کہ یا مولا میرے سے بھول ہو گئی، میں اب ایسا کبھی نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی۔ 3 دن استغفر اللہ کی تسبیح نکالو اور جماعت خانے میں روز آؤ۔ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنے گھروں کے اندر لا بناؤ کہ کوئی بھی گھر کے اندر صبح اٹھے برش کر کے پہلے نیاز پلاؤ، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو، ہر اسماعیلی کو صبح نیاز آب شفا پینی چاہیے۔ نیاز لو، مولا کو یاد کر کے کہو مولا اس نور کے لیے شکر گزار ہوں، اس کی طاقت یہ ہے کہ میرا انتکرن صاف ہو جائے۔ اور علی شاہ ماما فرمایا کہ جب یہ اٹھاپن کی دعا ہو جاتی ہے
تو اس نیاز کے اندر تندرستی کی طاقت ہے. اتھاپن کی دعا کے بعد جو نیاز بچتا ہے وہ آب شفا ہے، تندرستی دیتا ہے، بیماریوں کی دوا ہے. اے مومنو، مولا کے دربار میں کھڑا ہوں اور مولا میری باتیں سن رہا ہے. میرے پاس ایک لڑکی 18-19 برس کی کہ جس کو جن نے پکڑا تھا. میں نے اس سے باتیں بھی کی. نیاز اتھاپن کی دعا کے بعد نیاز 40 دن پیا، جن چلا گیا، چھوٹ گئی. صبح کی اٹھ کے نیاز پیا کرو اور نیاز ہاتھ میں پکڑ کے حقیقتی سمجھ کی دعا مانگو، اس سے برکت مانگو، روزی رزق میں برکت مانگو، تندرستی مانگو. خدا نہ کرے کوئی تکلیف ہے تو اس کے لیے اس کا واسطہ دو. یا مولا اس نور کا، نیاز ہے نور ہے، یا مولا اس نور کا واسطہ میرا یہ دکھ دور کر دے. ہمارے مذہب کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، ہمیں باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اپنے دل کو ایمان کی خوشبو سے بھرا رکھو. ایک اور چیز کہتا ہوں آپ کو، ہر گھر کے اندر بلا نارا، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، صبح اور شام لوبان جلایا کرو. لوبان پھر صدر دن کہتے ہیں دھوپ لوبان تے اگر چندن نے واسنا تے واسنا پیر پیغمبر بھوگوے تے واسنا سورگ تھی سنچرے تے واسنا گٹ پاٹ نہ ٹھام پوتر کرے. حق سچا ہے زندہ قائم پایا گٹ پاٹ کی دعا میں تھا. لوبان اللہ تعالیٰ کے نبی نے بہت کہا ہے کہ مسجدوں میں لوبان کیا کرو. خدا تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم کیا کہ موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو کہو کہ وہ جماعت خانے کے اندر، اس کا نام جماعت خانہ نہیں ہے، سینگوگ ہے، کہ وہ ٹیمپل کے اندر صبح اور شام جب بھی بتیاں جلاوے تو لوبان کیا کرے. لوبان پیر صدر دن کہتے ہیں کہ اس کی جو خوشبو ہے وہ سورگ سے اتری ہے. لوبان کرنے سے جو اچھی روحانیاں ہیں وہ اترتی ہیں اور برکت دیتی ہیں، خوش ہوتی ہیں. اور لوبان ایسی چیز ہے کہ جہاں لوبان ہوگا وہاں کوئی بھی ایول اسپرٹ کبھی نہیں ٹھہر سکتی. اس لیے گھروں کو بچانے کے لیے صبح شام لوبان کرو اور صلوات پڑھا کرو. لوبان جو ہے بڑی اچھی چیز ہے، اینٹی سیپٹک ہے. سارا ایٹماسفیئر، اس کے اندر جو بیکٹیریا ہے یا جو جرمز ہیں وہ مارے جاتے ہیں. ایٹماسفیئر کلین، پاک ہو جاتا ہے. اگر کوئی اسکن کی بیماری ہو جائے تو لوبان کا گٹھا پانی میں گھس کے اس کو وہ اسکن کی بیماری میں، کیسی بھی اسکن کی بیماری ہوئے، اس کو لگا کے پٹی باندھ دو، 8-10 روز کے اندر وہ چیز اچھی ہو جائے گی. لوبان اینٹی سیپٹک ہے. لوبان جب بھی ایٹماسفیئر میں ہوتا ہے اس کا دھواں لنگس میں جانے سے لنگس کے اندر جرمز مرتے ہیں، لنگس کلین ہوتے ہیں. لوبان کی بڑی تعریف کی گئی ہے رسول اللہ کی حدیثوں کے اندر، اور ہمارے پیر صدر دین نے ہم کو یہ چیز کہی، شام کو لوبان کیا کرو. اگر 2 وقت نہیں بن سکتا تو صبح بھلے نہ کرو لیکن شام کو ضرور کیا کرو. انشاءاللہ بلاؤں آفتوں سے دور رہو گے. اے مومنو، اپنے مذہب سے محبت کرو، اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو، اپنے مذہب کا سواد چکھو، اپنے مذہب سے فائدہ اٹھاؤ اور دوسروں کے لیے بھی دعا مانگا کرو. یہ ہمارے مذہب کی ایک خوبی ہے. مولا آپ کو دین و دنیا میں سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے، آفتیں بلائیں دور کرے، بدیوں برائیوں سے بچائے، نیک توفیق دے،
दुश्मन सुप्रीत में पूरा रखे, ईमान ज्यादा करे, ईमान मजबूत करे। मौला आपके ऊपर हमेशा राजी रहे, आपको आपकी आल औलाद को अपनी छतर छाया में रखे, जी दुनिया की बरकतें नियामतें देवे, रहमतें देवे, और मौला हमेशा 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 आपकी रेती पीढ़ियों तक आपको मोमन बनाए रखे। ऐसा